الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال الله تعالى عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم الله 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 يا ذا الجلال والإكرام یہ قدرت کا نظام ہے جو آدمی دھوپ پر بیٹھے تو گرم ہو جائے گا قدرت کا نظام ہے آگ کے قریب بیٹھے تو گرم ہو جائے گا آگ جو گرم ہے آگ کے اندر جائے تو جل کر کوئلہ ہو جائے گا سارا آگ بن جائے گا اگر برف کے اوپر بیٹھ جائے تو پھر ٹھنڈا ہو جائے گا برف کا جو اثر ہے میں نے آپ کو ایک مثال دی جو آدمی اللہ عز و جل کا ذکر زیادہ کرے اتنا ذکر کرے کہ اللہ کی یاد میں غرق ہو جائے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے اصطلاحاً کہتے ہیں فانی ہو جائے پھر اللہ زندہ ہے خدا کی صفت وہ ہے زندہ تو پھر اس آدمی کا یہ دل بھی زندہ ہو جائے گا یہ دل سے یاد کرتا ہے یہ دل اللہ سے جڑتا ہے یہ یاد کا تعلق اس دل سے ہے یہ جب اس ذات سے جڑتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اللہ ہے الحی ہمیشہ زندہ جب یہ دل اس ہمیشہ زندہ سے جڑتا ہے تو پھر یہ دل بھی زندہ ہوتا ہے جس طرح آدمی آگ میں بیٹھنے سے گرم ہو جاتا ہے برف پر بیٹھنے سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہمیشہ زندہ کی یاری سے زندہ ہو جاتا ہے اگر تو شیطان کو یاد کرے گا شیطان سے محبت کرے گا دنیا کو یاد کرے گا دنیا سے محبت کرے گا دنیا میں غرق ہو جائے گا تو دنیا ہے مردہ دنیا ہے فانی دنیا ہے مردہ تو پھر تو بھی مردہ ہو جائے گا تیرا دل پہلے مردہ ہوگا پھر تو بھی مردہ ہو جائے گا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت اس حدیث کو کبھی سنا کبھی سوچا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر جو آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال سنیں آپ کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا فرمایا رب کو یاد کرنے والا اس طرح ہے جیسا کوئی زندہ ہو اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے یاد کر حدیث یاد کر
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت. سبحان اللہ. جب زیادہ نور آ جائے انسان کے اندر، زیادہ نور آ جائے، اللہ کا قرب زیادہ ہو جائے، رب اس کو اپنا بنا لے، اس بندے کو اپنا بنا لے، پھر رب تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی زندہ بناتا ہے، قبر میں بھی زندہ بناتا ہے. یہ جو شہید مانا شرعی شہید، وہ رب کا اتنا عاشق ہوتا ہے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، شادی کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے جہاد کرے اور جان بھی دے دے. یہ تو فانی فی اللہ ہوا نا، بے نفس باخدا، نفس کو چھوڑا تو باخدا ہو گیا، تو پھر یہ اللہ کا پیارا ہو گیا. اس لیے شہید زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا، قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے وہ. اللہ، اصل چیز تو اس کی یاری ہے، اصل اس کی یاری ہے، اصل اس کا رابطہ ہے. شہید کا رب سے رابطہ پکا ہوتا ہے، اس لیے شہید زندہ ہوتا ہے. چونکہ نبی کا رابطہ اپنے رب سے پکا ہوتا ہے. نبی ظاہر دنیا میں ہوتا ہے اور حقیقت میں رب کے ساتھ ہوتا ہے. نبی کا رابطہ رب سے پکا ہوتا ہے تو نبی بھی قبر میں زندہ ہوتا ہے. میں اس موضوع پر آپ کو کچھ قصے سناتا ہوں احادیث مبارکہ سے، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کے اندر قوت پیدا ہو. آ جائیں اللہ کی طرف، آ جائیں اللہ کے ذکر کی طرف، آ جائیں اللہ کی محبت کی طرف، آ جائیں اللہ کی کتاب کی طرف، آ جائیں اسلامی احکام کی طرف، آ جائیں اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کی طرف، آ جائیں اللہ والوں کی طرف، آ جائیں ہمیشہ زندگی حاصل کرنے کی طرف، آ جائیں دنیا میں جنت والی زندگی گزارنے کی طرف. بخاری شریف کتاب الجنائز، باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما. بخاری عربی جلد اول صفحہ 186 میں ہے. 70-80 ہجری کے درمیان اس وقت بادشاہ تھا ولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک بنی امیہ کے خاندان میں، اموی دور. بادشاہ نے مدینہ شریف کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے دور میں مدینہ شریف کا عامل گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت تھے. خط لکھا کہ میں نے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں کو پیسوں سے خریدا ہے، تو اب میں ان کا مالک بن گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس حصے کو مسجد نبوی میں شامل کروں. ضرورت ہے، آدمی زیادہ ہو گئے، مسجد چھوٹی ہے. میں نے گزارش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام محترمات کے گھروں کے بارے میں، اب وہ میری ملک ہو گئے ہیں، اب میں ان کو مسجد میں وقف کرتا ہوں. تو آپ گورنر ہیں، گھروں کو شہید کریں، پھر مسجد شریف کو بڑھائیں. روضہ مبارک کے باہر جو دیوار ہے اس دیوار کو بھی گرا کر دوبارہ مضبوط بنائیں تاکہ وہ محفوظ رہے، نمازی لوگ سامنے روضہ کو نہ دیکھیں. چونکہ توڑ پھوڑ سے پہلے دیوار کمزور تھی، توڑ پھوڑ کی وجہ سے مزید دیوار کمزور ہو گئی. کام کر رہے تھے کہ دیوار بھی گر گئی. کچھ کھودا تو پاؤں ظاہر ہوا.
یہ واقعہ بخاری شریف میں، حدیث کی جو پہلی کتاب ہے بخاری شریف، اسی میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت نیک آدمی تھے، عالم، علماء سے محبت کرنے والے۔ بنی امیہ میں سب سے نیک بادشاہ یہ عمر بن عبدالعزیز تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمہ۔ جب امہات المومنین کے گھروں کو شہید کیا جا رہا تھا، مجبوری تھی، مسجد تو بڑھانی ہے، کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترمات مومنوں کی اماؤں کے گھر ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، تو دل برداشت نہیں کرتا، مجبوری بھی ہے اور دل بھی برداشت نہیں کرتا۔ اتنے نیک گورنر تھے جو آنکھوں سے آنسو بھی کام بھی کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ جب پاؤں ظاہر ہوئے تو بالکل ڈر گئے کہ اللہ معاف کرے، بے ادبی نہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نہ ہوں، حضور کے پاؤں ظاہر ہوں تو خدا ناراض نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ بہت ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ جو پاؤں ظاہر ہوئے ہیں، پاؤں کا حدیث میں لفظ ہے قدم، قدم سے مراد یہ پنڈلی گھٹنوں تک یہ پورا پاؤں ظاہر ہوا، صرف یہ حصہ نہیں، پنڈلی کے ساتھ۔ فرمایا گیا کوئی ہے جو اس پاؤں کو پہچانے کہ یہ پاؤں کس کا ہے؟ تو اس وقت صحابی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے، انہوں نے آ کر پاؤں دیکھا، فرمایا یہ پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں، یہ پاؤں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تقریباً 76 سال گزر گئے، 77 سال گزر گئے اور پاؤں مبارک اتنا محفوظ ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ پاؤں فلاں آدمی کا پاؤں ہے۔ 7 سال نہیں، 17 نہیں، 40 نہیں، 70 سے بھی زیادہ سال، اب تقریباً یہ ایک صدی ہے، 76 سال گزر گئے، 76 سال گزر گئے تقریباً، لیکن پاؤں مبارک اتنا باسلامت ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ پاؤں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں ہے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب بندے قبر میں بھی باسلامت ہیں، یہی دعویٰ ہے ہمارا۔ اللہ کے محبوب بندے، ایسے بھی بندے دنیا میں ہیں اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کے ذکر میں غرق رہنے والے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دل دینے والے، اس کی یاری میں وفاداری کرنے والے، اس کی محبت میں مستغرق رہنے والے، اس کے محبوب پیغمبر پر اپنی جان قربان کرنے والے، ایسے جوان ہیں، اللہ ان پر راضی ہوتا ہے، راضی ہونے میں ان کے جسم کو محفوظ کرتا ہے، جیسے وہ خود زندہ ہے تو اپنے زندہ ہونے کی ایک جھلک ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ ہے، جو اس سے رابطہ کرتا ہے، اس سے یاری کرتا ہے، تو اس یاری کے بدلے میں ایک جھلک اس کو ملتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص اللہ عز و جل کی محبت میں فانی ہو تو اللہ عز و جل صبور ہے، تو رب تعالیٰ کے صبر سے ایک جھلک اس اللہ والے کو ملتی ہے۔ اللہ عز و جل علیم ہے تو رب تعالیٰ کے علم کی ایک جھلک اس اللہ والے کو ملتی ہے۔ رب تعالیٰ حلیم ہے تو اس حلم سے ایک جھلک اس اللہ والے کو ملتی ہے۔ امام غزالی محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں جو کہ اخلاق سے متعلق ہیں، صفات میں جو انسانی اخلاق کے مشابہ ہیں، ان صفات سے اللہ والوں کو جھلک ملتی رہتی ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے
یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا پیار ہے، پیار جو دل اس کو دیتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اس کو پھل دیتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ ضائع نہیں کرتا۔ جو بھلائی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اخلاص سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے یاری کرتے ہیں، اپنا دل رب کو دے دیتے ہیں، رب تعالیٰ ان کا بدلہ ضائع نہیں کرتا، ان کو بدلہ دیتا ہے، اسے محبت کا ثمرہ دے دیتا ہے، اسے قربانی کی اجرت دے دیتا ہے، بدلہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ خدا کا اعلان ہے، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سن قرآن اپنے وقت پر ملے گا۔ جو رب تعالیٰ پر قربان ہوتا ہے اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، اس کی محبت کی اجرت ہے۔ 76 سال کے بعد پاؤں مبارک اتنا باسلامت ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور پہچان لیا اور فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ رسول اللہ کا پاؤں مبارک نہیں، یہ عمر فاروق کا پاؤں ہے۔ اللہ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری شریف کا لکھنے والا صاحب بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو روایت کی، فرمایا یہ حدیث مبارک سندن صحیح ہے، بخاری شریف میں درج کرنے کے قابل ہے۔ معلوم ہوا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک حضرت عمر فاروق اعظم شہید ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم صاحب کرامت ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی کرامت جس طرح دنیا میں ہے اسی طرح مرنے کے بعد قبر میں بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں بھی زندہ ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت و فضیلت و کرامت ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام سچا دین ہے۔ اسلام میں پکے مسلمانوں کا انعام تو دیکھو، اس بات کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ اللہ نے جو فرمایا وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہم نے آنکھوں سے وہ دیکھا۔ تو اسلام سچا دین ہے اور اسلام کے اعلیٰ درجہ والے دنیا میں بھی صاحب کرامت ہیں اور مرنے کے بعد بھی صاحب عظمت ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ بھی آئیں اللہ کے ذکر کی طرف، آپ بھی آئیں اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف، آپ بھی آئیں رب تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، آپ بھی آئیں اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم و تربیت کی طرف آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شریعت اتباع سنت کی طرف آئیں، اسلام کی دعوت اشاعت کی طرف آئیں، اولیاء کرام علماء کی صحبت کی طرف۔ ایک واقعہ بیان کیا، دوسرا واقعہ سنیں۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اثیر جزری علیہ رحمہ، یہ 7ویں صدی کے بڑے محدث اور مورخ ہیں، خود محدث ہیں۔ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، پوری سند لکھتے ہیں۔ اسد الغابہ میں پوری سند موجود ہے۔ ایک حوالہ نمبر 2 ابن مندہ میں ہے، نمبر 3 حلیت الاولیاء ابو نعیم میں ہے۔ یہ سب اہل اللہ صحابہ کی زندگی کی کتابیں ہیں۔ ابن عبد البر میں ہے۔
اس کے علاوہ اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور امارت میں مدینہ شریف میں پانی کا چشمہ کھودا، پانی کی ضرورت پڑ گئی، چشمہ پھر ندی کھودی، اور وہ بھی جبل احد سے کھودنا پڑا۔ جب کھود رہے تھے تو شہدائے احد کے لاش نظر آئے۔ یہ مؤرخین نے عربی کتابوں میں مکمل واقعہ لکھا اور کہا کہ یہ واقعہ بالکل سند کے لحاظ سے صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی ضعیف ہوتا ہے اور کبھی کوئی اور حکم صادر ہوتا ہے، لیکن اس روایت میں کوئی ضعف بھی نہیں، صحت کے ساتھ روایت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چشمہ کی ضرورت پڑ گئی، چشمہ ندی پانی کی کھود رہے تھے کہ شہدائے احد کے لاشیں نظر آئے۔ جب لاشیں نظر آئے تو ارادہ یہی کیا کہ پانی یہاں سے جائے گا، مجبوری ہے ان کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھیں گے۔ اس وقت جو لاشیں نظر آئے سب لاشیں باسلامت تھے، ایک لاشہ میں کوئی اثر موجود نہیں تھا۔ شہدائے احد، جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے، جو صحابہ وہاں نظر آئے، سب کا جسم سالم، سب کا جسم محفوظ، یہاں تک کہ کفن مبارک بھی محفوظ تھا۔ کھود رہے تھے، کھودنے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی کو کھودنے والا بیلچہ کا کونا لگا تو انگلی مبارک سے خون باہر آیا۔ جب بیلچے کا کونا انگلی مبارک کو لگا تو خون باہر آیا۔ دوبارہ خون کو محفوظ کیا گیا۔ جسم کو جب ہاتھ رکھا تو یہ جسم اتنا نرم تھا جس طرح زندہ آدمی کا ہاتھ نرم ہو۔ جب آدمی مر جائے تو پھر جسم خشک ہو جاتا ہے، خشک، اس کو ہلاؤ تو وہ کڑک ہوتا ہے، ہلتا نہیں، نرم نہیں ہوتا۔ لیکن کئی سال گزرنے کے بعد 46 اور 46 سال گزرنے کے بعد جسم کو جب ہلایا تو اس طرح نرم تھا جس طرح زندہ آدمی کا جسم نرم ہو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا جسم مبارک با سلامت تھا۔ آپ اپنی قبر مبارک میں بالکل زندہ موجود تھے۔ کیسے پتا چلا کہ یہ امیر حمزہ ہیں؟ فرمایا کہ امیر حمزہ کو جب دفن کیا گیا تو کفن کا کپڑا ایک تھا اور وہ چھوٹا تھا، اگر سر چھپاتے تھے تو پاؤں مبارک ظاہر ہوتے تھے۔ جب پاؤں چھپاتے تھے، کپڑا کھینچ کر پاؤں چھپاتے تھے تو سر مبارک ظاہر ہوتا تھا۔ ایک کپڑا تھا، چھوٹا تھا اور جسم کے لیے کافی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا گیا، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر مبارک کو چھپاؤ اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو، پاؤں کو چھپاؤ مگر گھاس کے ذریعے چھپاؤ اور سر مبارک پر کفن ڈال کر چھپاؤ۔ ینثنون لکھا تو فوراً وہ پوری عبارت آ گئی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ لفظ ہے یہ نون ثا نون وا نون، ینثنون، انثنا ینثنی، انثنان ینثنون، یہ ثنی سے ہے۔ ثنی کا معنی ہے مڑنا، ثنی کا معنی ہے ایک دوسرے کے بعد آنا، ایک دوسرے کے بعد مڑ کر ایک دوسرے کے پر چڑھنا۔ سبع مثانی، یہ ثنی یعنی سبع مثانی، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو پھر اب مادہ سمجھ میں آ گیا، مادہ جو سمجھ میں آیا تو معنی سمجھ میں آیا۔ اب اس کا معنی یہ ہے ینثنون جو اسد الغابہ میں ہے، کتابوں میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ جسم ان کا تر و تازہ تھا اور اس کو جدھر سبحان اللہ، شیطان کی بات نہ ماننا، گمراہ کی بات نہیں ماننا، جاہل کی بات نہیں ماننا۔ قیامت تک عالم آئیں گے، قرآن و سنت پڑھنے والے، سمجھنے والے، جاننے والے، سمجھانے والے آئیں گے، اللہ کے نور سے منور لوگ آئیں گے، صاحب الہام لوگ آئیں گے، صاحب بصیرت لوگ، صاحب فراست لوگ۔
صاحب حق لوگ آئیں گے، اہل علم، اہل تقوی، اہل دل کی صحبت میں ان کی بات جاہل کی بات سنتا ہے۔ لوگ عجیب ہیں، موبائل میں ویڈیو بھیجتے، کہتا ہے یہ ویڈیو یہ کہتا ہے، پھر یہ حق ہے یا غلط ہے؟ اللہ کا بندہ ظاہر ظہور سمجھتا ہے، غلط بولتا ہے اور پھر بھی پوچھتا ہے۔ لوگوں پر اثر پڑتا ہے، شبہ ہوتا ہے، ان کو وسوسہ آتا ہے، پتہ نہیں صحیح بولتا ہے کیا؟ دیکھتا ہے کہ گمراہ ہے، سمجھتا ہے کہ بے دین ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ شاید صحیح بولے۔ اللہ کا بندہ بس ہر آدمی کی بات سن، موبائل میں جو ہے سب کا ویڈیو سن، سب کی تقریر سن، خبردار گمراہ کی تقریر نہ سن، گمراہ کی مجلس میں نہ جا، اس کی مجلس میں جا جو عالم، باعمل، پرہیزگار، عاشق پروردگار، محب رسول پر انوار، ایسے آدمی کی مجلس میں جا، ایسی کی صحبت میں بیٹھ کے تیرا دل منور ہو، بس جو تقریر کرتا ہے اس کی صحبت میں چلا جاتا ہے، جو ویڈیو دیکھے سنتا ہے۔ استغفر اللہ، عجب ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں میرا کام ہے سمجھانا، دیکھیے میں آپ کو علمی طریقے سے سمجھا رہا ہوں اور دلائل بھی واہیات نہیں، ضعیف نہیں، علمی بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو 3 واقعات سنائے، اب چوتھا واقعہ بھی سنا رہا ہوں، چونکہ یہ مشہور واقعات ہیں اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور کتابوں میں قصے پڑھو تو بہت زیادہ ہیں۔ عراق میں یہ بھی کچھ سال پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں صحابی ہیں، حذیفہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت حذیفہ وقت کے حاکم کے خواب میں آیا کہ ہمیں قبر میں پانی پہنچ رہا ہے، ہمیں یہاں سے نکالو۔ بادشاہ نے کہا بس خواب ہے ایسا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی آئے؟ توجہ نہیں کی۔ پھر یہ خواب قاضی صاحب کو آیا، وقت کے قاضی کو۔ قاضی صاحب نے بادشاہ سے رابطہ کیا، حضرت میں نے یہ خواب دیکھا، تو بادشاہ نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ آخر کار مسئلہ طے ہوا کہ قبر کھودیں گے اور لاشیں نکال کر کے اچھی جگہ رکھیں گے۔ بادشاہ ہے، قاضی صاحب ہے، تو یہ بڑے آدمی ہیں، بابرکت کرے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی حفاظت کا ایک نمونہ بنائے، آخرت کا توشہ بنائے، دنیا آخرت کی بھلائی کا موجب و باعث بنائے، ہر شر فتنہ سے حفظ و امان عنایت کرے، مہمان خیر سے آئیں، خیر سے رہیں، پھر خیر سے واپس اپنے گھر پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میری دادی بہت پریشان ہیں، اللہ عز و جل ان کو شفا نصیب فرمائے۔ میرے چاچو کا